تو یہ علامہ ابن حاجب کا کلام قیلہ ہیا والکلام مشتقان من الکلم، یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے جی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جب یہ دونوں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہیں ہیا اور والکلام جی، تو قیلہ ہما مشتقان کہہ دیتے ہیں جی، ہما ہیا والکلام، ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیوں کیا؟ کہتے ہیں مولانا شارح نے مصنف کی عبارت کی طرف نظر کرتے ہوئے ذکر کیا، نہ کہ اپنی عبارت کی طرف، کیونکہ مصنف کے کلام میں فقط کلمہ کا ذکر ہے جی، تو آگے چونکہ اگر ہما کہتے تو مکمل اشارہ نہ ہوتا، اسی وجہ سے ہیا سے اشارہ کر دیا کلمہ کی طرف اور الگ کلام ذکر کر دیا۔ یہاں پہ یہ یاد رہے اشتقاق کا ذکر ہے، فرمایا کلام کلم سے مشتق ہے، ہاں کیا یعنی کہ کلمہ اور کلام، یعنی وہ اور کلام، کلمہ اور کلام دونوں کلم سے مشتق ہیں۔ اشتقاق ان تجد بین اللفظین تناسبا فی احد المدلولات الثلاثہ، یعنی دو لفظوں کے درمیان مدلولات ثلاثہ میں سے کسی ایک میں تناسب پایا جائے جی۔ کہتے ہیں مولانا اشتقاق کی دو قسمیں ہیں، ایک اشتقاق علمی ہوتا ہے اور ایک اشتقاق عملی ہوتا ہے جی۔ اشتقاق علمی یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے مشتق کرنا، کہ اس طرح کہ ان کے درمیان مناسبت بھی ہو، اور اشتقاق عملی ایک لفظ کو مطلقاً مناسبت وہاں ذکر کیا تھا، ایک لفظ کو عملی کہتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جو اس کے حروف اصلیہ میں سے مناسب ہے جی مشتق کرنا، لینا، چاہے وہ مرتب ہو یا نہ ہو۔ یعنی عملی کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک لفظ کو جو اس کے حروف اصلیہ میں سے مناسب ہے دوسرے لفظ سے لینا اور اس کے معنی مناسب پر دلالت کرنے والا اس کو بنانا، جی، معنی مناسب پر دلالت کرنے والا۔ تو کہتے ہیں یہاں اشتقاق جو ہے عملی ہے، علمی نہ کہ علمی، یہاں موجود اشتقاق عملی ہے، علمی نہیں۔ اس پر آگے سوال بھی ہوگا، نہیں اشتقاق علمی ہے، عملی نہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مولانا کلمہ اور کلام کے درمیان جو اشتقاق ہے اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ سوالات ہیں اشتقاق کے بارے میں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جب کلمہ اور کلام کے درمیان اشتقاق عملی ہے جی، تو انہوں نے علمی کیسے کہہ دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے اشتقاق یہ لفظ کی صفت ہے جی، اور لفظین کے مابین مناسبت کا پایا جانا یہ متکلم کی صفت ہے، تو مناسبت کو اشتقاق کی صفت کیسے بنایا؟ یہاں مناسبت جو پائی جاتی ہے اشتقاق کی مکمل جملے کو اشتقاق کی صفت کیسے بنایا؟ جی۔ نمبر 3 کہتے ہیں مولانا یہ تعریف بنسبت ضارب اور مضروب کے سچی آتی ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مشتق نہیں ہے۔ نمبر 4
مولانا یہ تعریف جو ہے جو کی ہے انہوں نے وضاحت کے لیے کی ہے، لیکن یہاں کلمہ او شک اور ابہام کے لیے بیان کر دیا. جی یہ آگے ذکر ہے او اشتراک کے الفاظ ذکر ہے. جی کلمہ او کا ذکر جو ہے، او جو ہے وہ تو شک کے لیے آتا ہے، ابہام کے لیے آتا ہے، حالانکہ تعریف توضیح کے لیے ہوتی ہے، تو لہذا یہ بھی اس کے تعریف کے مناسب نہیں ہے. اور پانچواں سوال یہ ہوتا ہے مولانا یہ تعریف جو ہے مقتل پر سچی آتی ہے، جو کہ مصدر میمی مقتل پر سچی آتی ہے، قتل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقتل پر سچی آتی ہے، حالانکہ مقتل جو ہے وہ قتل سے مشتق نہیں ہے. جی اچھا، اب اس کے کچھ جو جوابات دیے انہوں نے، فرماتے ہیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے کہا اشتقاق عملی ہے تو مصنف نے علمی کیوں کہہ دیا، تو انہوں نے علمی طالب علم کی اعتبار سے کہا ہے اشتقاق علمی عملی، کیونکہ ابتدا کرنے والے کے مناسب جو ہے وہ اشتقاق علمی ہے. اشتقاق عملی جو ہے وہ افعال منتہی میں سے ہوتے ہیں، مبتدی میں سے نہیں، جی منتہی کے افعال میں سے. اور باقی رہا دوسرا سوال جو انہوں نے کہا تھا کہ اشتقاق کو لفظ کی صفت بنایا، مناسبت کو لفظوں کے مابین مناسبت پائی جاتی ہے، متکلم کی صفت ہے، تو مناسبت کو اشتقاق کی صفت کیسے بنایا؟ تو کہتے ہیں یہاں مولانا عبارت محذوف ہے، یعنی یہاں مراد ہے علامت الاشتقاق یا مصداق الاشتقاق، یعنی اشتقاق کی علامت اس مناسبت کا پایا جانا، اشتقاق کا مصداق اس مناسبت کا پایا جانا. اور تیسرے نمبر پہ سوال ہوا تھا ضارب مضروب کے بارے میں کہ ان پر سچی آتی ہے حالانکہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے مشتق نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں مولانا کہ یہاں بردی یہ عبارت جو ہے محذوف ہے، یعنی برد احدہما الی الاخر، یعنی ایک کو دوسرے کی طرف رد بھی کیا جائے تو ضارب اور مضروب، ضارب کو مضروب کی طرف یا مضروب کو ضارب کی طرف جو ہے رد کیا جاتا ہے. ابتغاء اخذ احدہما من الاخر لعلاقۃ مراد ہاہنا، لیکن شہرت کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا. اچھا، یہ تیسرا تھا. چوتھے نمبر پہ سوال ہوا تھا کہ او تشکیک کے لیے ذکر کیا گیا، او جو ذکر کیا گیا ہے حالانکہ وہ تشکیک کے لیے آتا ہے اور یہاں تعریف مقصود ہے. تو کہتے ہیں مولانا یہاں کلمہ جو ہے او تنویعیہ ہے، او تشکیک کے لیے نہیں ہے، تنویعیہ ہے، جی یعنی محدود کی انواع کو بیان کرنے کے لیے، جی اشتقاق کی انواع کو بیان کرنے کے لیے. اور اشتقاق کی انواع جو ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذکر کی ہیں، جی اور وہ ہیں صغیر، کبیر اور اکبر. جی اب پانچویں جواب سے پہلے ہم ذرا اس کی وضاحت دیکھ لیں. صغیر، کبیر، اکبر. اب مثال کے طور پر کہتے ہیں، یہ پہلے تو انہوں نے ذکر کیا تھا نا اشتراک کے اندر پہلی قید، دو لفظوں کے درمیان تناسب کا پایا جانا مطلوبات ثلاثہ میں سے کسی ایک میں، جی اور دوسری قید ذکر کی اور تمام حروف اصلیہ میں اشتراک بھی ہو جی مرتبہ. اگر تمام حروف اصلیہ میں مرتبہ اشتراک پایا جائے تو اس صورت میں وہ بن جاتا ہے اشتقاق صغیر. جی جیسے ضرب، ضربا ضرب سے. جی اور اگر تمام حروف اصلیہ میں اشتقاق تو ہو لیکن غیر مرتب ہو تو اس کو کہتے ہیں اشتقاق کبیر. جی جیسا کہ جابزا کا مشتق ہونا جذب تھے. جی اور اگر تمام اکثر حروف اصلیہ میں اشتراک ہو قریب المخرج ہونے کے اعتبار سے، اکثر حروف اصلیہ میں اشتراک ہو ساتھ ساتھ قریب المخرج ہونے کے اعتبار سے، جی تو اس کو کہتے ہیں اشتقاق اکبر. جی جیسے نعقا نحق سے جی مشتق ہونا، نعقا کا نحق سے مشتق ہونا. اچھا، اب آ گیا پانچواں سوال، پانچویں اعتراض کا. مقتل کے بارے میں بتایا تھا، قتل سے مشتق، قتل کی طرف نسبت ہونے کے اعتبار سے.
اس پر سچی آتی ہے، حالانکہ مقتل جو ہے قتل سے مشتق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں مولانا، یہ قید معنی میں تغایر کے ساتھ ہے، یعنی جس وقت تغایر پایا جائے اس وقت، جبکہ ان دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی مقتل کا بھی اور قتل کا بھی۔ یعنی یہ قید کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ان دونوں کے درمیان جو ہے تغایر بھی پایا جائے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی تغایر نہیں پایا جاتا۔ جی آگے ایک اور چیز ذکر کی ہے، قیلہ کا ذکر، یہ تو واضح ہے کہ کیا نام ہے، اس قول کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، جی اشتقاق کے بارے میں جو ذکر کیا، کیونکہ عبارت کے اندر بھی بتایا ہے اس قول کے ضعف کی طرف، وقد اشار الی بعد هذا الاشتقاق بقوله قیلہ، فرمایا اس اشتقاق کے بعد کی طرف اشارہ کیا قیلہ کے الفاظ کے ساتھ۔ جی یعنی حقیقت میں یہ ان کے نزدیک، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ اشتقاق درست نہیں ہے، بعد پایا جاتا ہے لیکن اشتقاق کیا گیا۔ اب یہاں اس بعد کی وجہ بیان کریں گے جی اور اس کے بعد وہ مناسبت بیان کریں گے جب اشتقاق درست ہو سکتا ہے جس صورت میں۔ جی کہتے ہیں مولانا، یہاں ذرا ذہن کے اندر رکھنا، مختلف صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کلمہ اور کلام کا جو کلم سے اشتقاق ہے وہ مدلول التزامی کے اندر درست نہیں ہے، مدلول التزامی کے اندر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کلمہ کا معنی ہے جرح، جی اور جرح کہتے ہیں جرح کے اندر علم ہی علم ہوتا ہے، علم درد، جی علم ہی علم ہوتا ہے۔ اور کلمہ اور کلام کی تاثیر کے اندر تین صورتیں بنتی ہیں کلمہ کلام کی تاثیر میں۔ کہتے ہیں پہلی صورت کہ کبھی کلمہ اور کلام کی تاثیر جو ہے علم اور لذت دونوں کے مصاحب ہوتی ہے، جی کبھی کلمہ اور کلام کی تاثیر جو ہے فقط لذت کے مصاحب ہوتی ہے، جی اور کبھی کلمہ کلام کی تاثیر فقط علم کے مصاحب ہوتی ہے۔ جی کہتے ہیں اگر پہلی صورت مراد لیں کہ کلمہ اور کلام کی تاثیر علم اور لذت دونوں کے مصاحب ہوتی ہے، تو اس صورت میں کلمہ کلام کا قلم سے مشتق کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ قلم کے اندر تو مکمل طور پر علم ہی علم ہوتا ہے، جی اور اس میں دونوں ہیں، علم اور لذت دونوں پائے جا رہے ہیں، جی لہذا اشتقاق درست نہیں۔ اور اگر دوسری صورت مراد لیتے ہیں تو پھر بھی اشتقاق درست نہیں، جی کیونکہ دوسری صورت کے اعتبار سے کلمہ اور کلام کے اندر جو ہے فقط وہ لذت کے مصائب ہوتی ہے، جی جبکہ قلم کے اندر جو ہے وہ صرف علم ہی علم ہے، لہذا دونوں متضاد ہیں۔ تیسری صورت کہتے ہیں اگر کلمہ اور کلام کے اندر جو ہے فقط علم کے، کلمہ اور کلام کی تاثیر جو ہے فقط علم کے مصاحب ہو، تو اس صورت میں چونکہ ادھر جرح کے اندر بھی علم اور علم ہی علم ہوتا ہے، تو اس تیسری صورت میں بھی اشتقاق درست نہیں۔ جی وجہ کہتے ہیں اگرچہ یہاں علم ہونے میں تو اشتراک ہے، لیکن یہ اشتراک اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لوگوں کے، اشخاص کے اعتبار سے، ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ایک کلمہ ایک شخص کی بنسبت لذیذ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی بنسبت جو ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، تو جب علم کا ہونا یقینی نہیں تو کلمہ اور کلام کو قلم سے مشتق کرنا بھی یقینی نہیں۔ اچھا، باقی رہا اس کے اندر تناسب کا پایا جانا۔ جی کہتے ہیں ذکر کیا محشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمہ کلام قلم کے درمیان جو معنوی طور پر کیا نام ہے تناسب پایا جاتا ہے، جی کہ وجہ مناسبت کے ساتھ کہ مدلول التزامی کلمہ اور کلام کا ان کی، یعنی کلمہ اور کلام کی ذات کے لیے تاثیر ہے، نہ کہ ان کے افراد کے لیے، جی کیونکہ اگر اس کے افراد کو دیکھا جائے کہ اس کی جو تاثیر ہے کلمہ کلام کی، یہ قرع الاسماع ہے، یعنی کانوں کو کھٹکا دیتی ہے جی اور اذہان کے اندر صورتوں کو نقش کر دیتی ہے، جی تو ان کی جو بھی تاثیر مراد لی جائے، یعنی جو بھی اس کا مدلول مراد لیا جائے، تو اس کے اندر شدت بھی پائی جاتی ہے، قوت بھی پائی جاتی ہے، جو اس کے لیے لازم ہے۔ یہ کیا کہا ہے؟ نہیں ہے مخفی، یہ تو پیچھے والی بات ذکر کی، وَذَلِكَ لِأَنَّ تاثیر المناسبہ، اور یہ اس لیے کیونکہ تاثیر مناسب، کیونکہ اس کے کیا نام ہے جرح کے مشابہ ہے،
کہ علم جو ہے اس کے مصاحب ہونے کی تاثیر کی، جی اور نہیں مخفی، یہ مشابہت جو ہے، مناسبت جو ہے فہم سے بعید ہے اور وہ اس کو لازم نہیں، یہ جو پیچھے ذکر کیا جی۔ ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مع ان المصادم مناسبہ، باوجود اس کے کہ یہ مناسب ہے، یہ کہ کہا جائے کہ ان دونوں کی ذات کی تعریف جو ہے وہ کانوں کو کھٹکا دیتی ہے، جی کلمہ اور کلام کی ذات کی تعریف کانوں کو کھٹکا دیتی ہے اور اذہان کے اندر صورتوں کو نقش کر دیتی ہے، جی اور جو جو چیزیں ان دونوں پر مرتب ہوں، چاہے وہ افعال ہوں، انفعالات ہوں، جس طریقے پر بھی ہوں، ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے۔ جی یہ افعال کہتے ہیں مناسبات کا، یعنی جذب الملائمات و دفع المنافرات، یعنی مناسبات کا لے لینا یا اور منافرات کا ترک کر دینا، جی اور باقی انفعالات کہتے ہیں تعلم، تلذذ، انقباض، انبساط، فرح، غم وغیرہ، ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ جی اب کہتے ہیں ان کے اندر جو مدلول کاف لام میم، یہ الفاظ ہیں، جی یعنی کلمہ کے اندر، کلام کے اندر کاف لام، مادہ ان کا یہ ہے، تو ان کی تمام تراکیب جو ہیں وہ قوت و شدت سے خالی نہیں ہے، جی جو بھی ترکیب مراد لی جائے۔ اب اس سلسلے میں ذرا تفصیل کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں تمام تراکیب، کل 5 ترکیبیں بنتی ہیں، کل 5 ترکیبیں بنتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کاف جو ہے حروف شدیدہ میں سے ہے، لام میم حروف مہجورہ میں سے، اور جس وقت ان کا اجتماع ہو جائے تو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی حروف مہجورہ، مہجورہ، ہاں مہجورہ ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جمہورہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ میں نے تجوید کے اندر پڑھا ہے، جمہورہ تو کوئی حرف ہوتے ہی نہیں، جی۔ مہجورہ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں ان کا اجتماع ہو تو مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کی تراکیب کو دیکھا جائے، اگر لام کو مقدم کیا جائے میم پر، پھر کاف کا ذکر کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے لمک، جی اور اگر اس صورت میں لمک کا معنی جو ہے ساتھ ساتھ معنی بھی کرتے تھے، لمک کا معنی ہے جلا یکتحل بہ العین، یعنی آنکھوں میں سرما لگانا، جی اور اکتحال یہ قوت بصر کو ثابت کرتا ہے، جی یہ شدت پائی گئی، قوت پائی گئی۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا بتقدیر میم علی اللام، بتقدیم میم علی اللام ثم الکاف، یعنی ملک۔ ملک اس معنی کے اعتبار سے اس کا معنی بنتا ہے سخت کردن خمیر، یعنی آٹے کو سخت کرنا، یعنی آٹا گوندنا، جی اس معنی کے اعتبار سے بھی قوت پائی گئی۔ جی اور تیسرے نمبر پہ بتقدیم الکاف علی المیم ثم اللام، کمل۔ جی کمل کا معنی ہوتا ہے، یہ تیسرا ہے نا، جی کمل بمانے تمام، یعنی شے کا مکمل ہونا، وہ شے مکمل ہو گئی، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں وجود القوت فیہ ظاہر، جی اس صورت میں بھی قوت کا پایا جانا ظاہر ہے۔ چوتھے نمبر پہ تقدیم المیم علی الکاف ثم اللام، جی یہ بن جائے گا مکل، مکل، جی مکل بن جائے گا، اور اس چوتھے معنی کے اعتبار سے بمانے قلت ماء البیر، یعنی کنویں کے پانی کا کم ہونا، جی اور اس کے پانی کا کم ہونا یہ بھی اس کی قوت سے اور اس کے عدم رخاوت سے خالی نہیں ہے، یعنی لا یجیء الا من قوتها وعدم رخاوتها، رخاوت نرمی، جی قوت سے خالی نہیں ہے، اور اس کی عدم رخاوت یعنی نرم نہ ہونے سے خالی نہیں ہے۔ جی پانچویں نمبر پہ تقدیم اللام علی الکاف ثم المیم، یہ صورت بن جاتی ہے لقم، جی لقم، اس کا معنی ہے مشتزدن، یعنی مکہ مارنا، اور اس میں کے اندر بھی قوت واقعی بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جو بھی معنی مراد لیا جائے، یہ لفظ بھی ذکر ہے نا، فَإِنَّ تَقَالِبَهَا، جی یعنی فَإِنَّ تَرَاكِبَهَا، یعنی اس کی جو بھی تراکیب مراد لی جائیں، تمام کی تمام كلها لا يخلو عن قوت و شدت، شدت و قوت سے خالی نہیں ہے۔ جی تو یہ انہوں نے مناسبت بیان کی کہ اس مناسبت کے اعتبار سے کلمہ اور کلام کو قلم سے مشتق کرنا درست ہے۔ جی آگے کہتے ہیں مولانا، پس لہذا آگے ذکر کرتے ہیں، اسی چیز کو واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ اور کلام اور کلم مساوی ہیں، کیونکہ ان دونوں کی تعریف جو ہے ان کے حروف کی جوہر سے سمجھی جا رہی ہے۔ جی ان دونوں کی تاثیر جو قوت کی تاثیر ہے، قوت والی تاثیر، وہ ان کے جوہر سے سمجھی جا رہی ہے،
وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الہ، جی اس کو حمزے کو حذف کر دیا جائے پھر بھی اس ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لام کو حذف کر دیا جائے پھر بھی اس کی ذات کے لیے مکمل استعمال کیا جائے پھر بھی اس کی ذات کے لیے۔ اب اس میں بھی جو بھی آپ 5 یہ طریقے بنتے ہیں، 5 صورتیں بنتی ہیں، جو بھی صورت مراد لیا شدت و قوت ضرور پائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ان حروف کے جوہر سے وہ سمجھی جا رہی ہے۔ جی آگے کہتے ہیں مولانا وہو الجرح جی بفتح الجیم، جی الجرح بفتح الجیم خستہ کردن۔ جی سوال بنتا ہے پہلے تو جرح پر، کہتے ہیں مولانا شارح کے کلام سے، شارح کے کلام پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان کے قول سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ اور کلام کے معانی کی تاثیر جو ہے وہ نفوس کے اندر اثر کرتی ہے جرح کی طرح۔ جی تو کہتے ہیں جرح کی تاثیر ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ بنا کہ جرح کی تاثیر جو ہے وہ کلمہ کلام کی تاثیر کی طرح ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جرح جو ہے زخم کو کہتے ہیں، جی صرف زخم کو کہتے ہیں، اور ان معنوں کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جی تو کہتے ہیں مولانا یہاں جرح بفتح المیم ہے خستہ کردن کے معنی میں، جی یعنی خود زخم مراد نہیں ہے، یعنی ذات ہم مانتے ہیں ذات زخم کے اندر تاثیر نہیں ہوتی، لیکن زخم کردن یعنی خستہ کردن یعنی زخم کرنا، اور زخم کرنا جب معنی مراد لیا جائے بفتح الجیم کی صورت میں، کیونکہ بضم الجیم کی صورت میں وہ معنی حاصل نہیں ہوتا، جرح وہ معنی حاصل نہیں ہوتا، لیکن بفتح الجیم یہی معنی حاصل ہوتا ہے خستہ کردن، یعنی اب معنی ہوگا زخم کرنا، اور زخم کرنے کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے۔ جی آگے کہتے ہیں مولانا وقد عبر بعض شعراء نے تعبیر کیا اس کو، یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ ان کی آگے جو شعر آ رہا ہے آگے شعر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کہتے ہیں ان ذالک یعنی ان ذالک تشبیہ، کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبر بعض شعراء کہ سوال ہوتا ہے کہ شارح یہاں کارزونی کا حوالہ دیا، شارح کارزونی، جی کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اس بات کو ذکر کیا کہ یہ شعر جو ہے امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، جی تو لہذا شارح پر واجب تھا قال علی کرم اللہ وجہہ کہتے، جی آپ کے نام سے تعبیر کرتے، آپ کا نام کا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے بعض الشعراء آپ کے نام کو، آپ کے طرف جو کہ شعر منسوب ہے اس کو بعض الشعراء سے تعبیر کیا ہے، جو کہ آپ کی تخفیف بنتی ہے، اور صحابہ کی تخفیف ذنب عظیم ہے۔ جی تو قلنا سے جواب دیتے ہیں مولانا کہ شاید کہ شارح تک یہ بات نہ پہنچی ہو، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ہو، کوئی جواب تو نہیں بنتا۔ اچھا آگے کہتے ہیں، ہاں دوسرا جواب یہ بھی دیتے ہیں، مولانا عصام الدین کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کبھی لفظ بعض کو تعظیم کے لیے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جی کبھی لفظ بعض کو تعظیم کے لیے بھی، اور اس کی مثال انہوں نے دی رفع بعضهم فوق بعض الدرجات ورفع بعضهم فوق بعض درجات، تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، آگے ورفع بعضهم اس کے اندر ذکر ہے، جیسا کہ انہوں نے علم المعانی کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آگے ایک وہم ہوتا ہے ذالکہ، کہتے ہیں کلمہ اور کلام کی تعریف کے لیے کلمہ اور کلام کے درمیان اور کلم کے درمیان جو تشبیہ ہے وہ لتاثیر معانیہا سے مکمل ہو جاتی ہے۔ پیچھے ذکر ہوا وہو الجرح لتاثیر معانیہا فی النفوس کالجرح، لتاثیر معانیہا، اسی سے وہ تشبیہ پوری ہو جاتی ہے، کلمہ کلام کلم کے درمیان جو تاثیر ہوئے وہ اسی سے سمجھی جا رہی ہے، تو جو کلمہ کلام کو جرح کے ساتھ یعنی کہ تشبیہ ہے، تو عبرہ کے الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو کیوں ذکر کیا؟ جی کہ مولانا ان هذه العبارة
تقویت الکلام سابق، یہ کلام سابق کی تقویت اور اس کی تائید کے لیے ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کے درمیان جو ہے علاقہ، یہ تشبیہ جو ہے فصحاء کے درمیان علاقہ معتبرہ ہے، یعنی علاقہ معتبرہ کے ساتھ ہے، دوسرے الفاظ میں یعنی یہ فقط ہمارے نزدیک نہیں بلکہ بعض شعراء کے نزدیک بھی ہے، جی یہ معتبر ہے۔ جراحات السنانی لہلتیان، اس کے اندر تو انہوں نے صرف الفاظ کی ذرا وضاحت کی ہے، وارد بھی ہوتا ہے، وہم بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا وارد یہ ہوتا ہے جرح پر کہ جرح اس کی جمع جراحات نہیں آتی بلکہ اس کی جمع جروح آتی ہے، جیسا کہ صاحب منتخب اللغات کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ تو شعر کے اندر شاعر کا قول کیسے صحیح ہو سکتا ہے جراحات، حالانکہ جروح اس کی جمع آتی ہے۔ تو کہتے ہیں جراحات یہ جراحت کی جمع ہے، بکسر الجیم، جراحت کی جمع۔ جی تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے زخمی کرنا، زخم کرنا، اور آگے لفظ ہے سنان، جراحات السنان، سنان کا لغوی معنی ہے، اس کا معنی نیزے کی نوک کو بھی کہتے ہیں اور عصا کو بھی کہتے ہیں، جی اور اس کا یہ معنی بھی مراد لیا گیا ہے ہر وہ چیز جو تیز ہو، جی اور التیام کا معنی فراہم آمدن، مل جانا، اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اچھا، آگے کہتے ہیں مولانا جنسن لفظ جو ذکر کیا ہے، جی یہ لفظ اصل میں آتا ہے ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ مکمل کر کے والکلم بکسر اللام جنس لا جمع، جی شرح جامی کی عبارت، جی والکلم بکسر اللام جنس، یعنی کلم جو ہے اس کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جمہور کے نزدیک یہ جنس ہے۔ علامہ محشی عبد الغفور نے اس بات کی طرف واضح کیا، لفظ جنس کی طرف سے اشارہ کیا کہ یہ جمہور کا مذہب ہے، جی جنس ہونا جمہور کا جمہور مذہب کا ہے، مذہب، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ ما فوقل نہیں استعمال ہوتی مگر ما فوقل اثنین۔ جی اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ کلم جو ہے یہ جنس ہے، اور جنس کا اطلاق تو واحد اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے۔ کلم کا اطلاق جو ہے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کلم کا اطلاق جو ہے نہیں ہوتا مگر دو سے اوپر پر، جی یہ تو درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں حالانکہ اس کا اطلاق واحد جمع دونوں پر ہوتا ہے نا، واحد قلیل کثیر دونوں پر ہوتا ہے، ہاں جی تو قلیل کے اندر ایک دو بھی آ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ما فوق الاثنین ذکر کیا۔ جی تو جواب دیتے ہیں مولانا واحد اور جمع پر جنس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ وضع کے اعتبار سے ہوتا ہے، باقی استعمال کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے استعمال اس کا نہیں کیا۔ استعمال کے لحاظ سے اگر اس میں تبدیلی کی جائے تو اس میں حرج نہیں، یعنی کلم کے اطلاق کو خاص کیا ما فوق الاثنین پر مطلقاً نہیں، لیکن استعمال کے لحاظ سے جی انہوں نے اسی وجہ سے لیکن لم یستعمل ذکر کیا ہے، نہیں لم یستعمل نہیں استعمال کیا جاتا مگر دو سے اوپر میں۔ جی تو یہ صرف استعمال کی بات انہوں نے کی ہے، باقی اصل وضع کے اعتبار سے اس کا اطلاق قلیل و کثیر دونوں پر ہی ہوتا ہے۔ جی آگے ذکر کرتے ہیں مولانا بدلیل، بدلیل سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لفظ جو انہوں نے کہا جمہور کا مذہب ہے کہ کلم جنس ہے جمع نہیں ہے، جی اس بات کی دلیل پیش کی الیہ یصعد الکلم الطیب۔ جی وجہ فرماتے ہیں، دو دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگر جمع ہوتی تو تانیث ذکر کی جاتی، طیبات، ہاں جی، جی اگر یہ جمع ہوتی تو اس کی صفت جو ہے تانیث ذکر کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات دلیل ذکر کرتے ہیں کہ علامہ عبد الغفور کہتے ہیں دوسری دلیل اس بات کی اس کے جنس ہونے کی کہ یہ ہے کہ یہ جمع کے اوزان میں سے نہیں ہے، جی جمع کے اوزان میں سے اوزان نہیں میں سے ہے، نہیں، لیکن بعض نے کہا ہے یہ جمع ہے، جی اور یہ بعض کہنے والے صاحب سیاح اور صاحب لباب ہیں۔ جی اس بات کی طرف صاحب سیاح صاحب لباب گئے، وہ فرماتے ہیں یہ جمع ہے جنس نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی